لایا جا رہا ہے. ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے پورا لکھ کر بتایا ہے کہ جو سینٹرل وقف کونسل ہے اس میں ایز اے عہدہ اور ایز اے ممبر 14 غیر مسلم بھائی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. عہدے کی حیثیت سے اور ممبر کی حیثیت سے, کیونکہ جتنے عہدوں کے ساتھ مسلمان ہونے کی شرط تھی ان سب کو انہوں نے ختم کر دیا. اور جو وقف بورڈ ہوتے ہیں جو ریاستی سطح کے ہوتے ہیں جس میں کم ارکان ہوتے ہیں ان میں بھی 7-8 غیر مسلم ارکان ہو سکتے ہیں. یعنی ایک مسلم رکن کا 2 مسلم رکن کا ہونا لازمی ہے وقف کونسل میں, باقی سب غیر مسلم ہو سکتے ہیں. ایک ممبر ہونا لازم ہے وقف بورڈ میں مسلمان, باقی سب غیر مسلم ہو سکتے ہیں. تو آپ سوچئے کہ جب یہ مینجمنٹ پورا غیر مسلم بھائیوں کے ہاتھ میں چلا جائے تو ان کو آپ کی مسجدوں سے قبرستانوں سے وہ ہمدردی ہوگی تو آپ ہوگی. آپ بتائیں نتیجہ کیا اس کا نتیجہ نکلے گا. آپ کی جو املاک ہے وقف کی وہ پوری املاک آپ کے ہاتھوں سے چلے جائے گی. یہ تو میں نے 3-4 موٹی باتیں آپ کو بتائی. پھر یہ ہے کہ اس بل کے پاس ہونے کے بعد بھی ایک بہت محدود مدت کے اندر پچھلے تمام اوقاف ان کے تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ گورنمنٹ میں ریکارڈ کرانا ہے. تو یہ بہت ہی خطرناک قانون ہے اور اس کا مقصد صاف طور پر مسلمانوں سے اوقاف کی جائیدادوں کو چھین لینا ہے. پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے وقف کے نام پر 6 لاکھ ایکڑ زمین پر قبضہ کر لیا ہے, 7 لاکھ ایکڑ زمین پر قبضہ کر لیا ہے. تو ابھی اس کا حل یہ ہے کہ اس کے لیے ایک خاص ادارہ وقف ٹریبونل قائم ہے جو عدالتی انداز پر کام کرتا ہے, جس میں کوئی ریٹائرڈ جج بھی ہوتا ہے, جس میں ایک احکام شریعت سے واقف آدمی بھی ہوتا ہے, ایک حکومت کے مینجمنٹ اور انتظامیہ کا آدمی بھی ہوتا ہے, 3 آدمیوں کا ہوتا ہے. وہ پورے معاملات کو سنتا ہے, ثبوت و شہادت کو دیکھتا ہے, فیصلہ کرتا ہے, وہ فیصلہ نافذ ہوتا ہے. اگر اس فیصلے سے کوئی فریق مطمئن نہیں ہو تو اس کے لیے پھر عدالت میں جانے کی گنجائش ہے. وہ کورٹ میں جا سکتا ہے, وہ ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے, اس سے مطمئن نہ ہو تو سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے. اب اس بل میں کیا کیا گیا ہے, اس میں ٹریبونل کے جو پورے اختیارات ہیں وہ ان سے لے کر کلکٹر صاحب کو دے دیے گئے. کلکٹر صاحب پورے معاملے کو سنیں گے, وہ فیصلہ کریں گے. اور اگر انہوں نے کسی زمین کے بارے میں کہا کہ مجھے اس میں شبہ ہو رہا ہے کہ یہ وقف کی زمین نہیں ہے تو وہ زمین آپ سے لے لی جائے گی. آپ جانتے ہیں زمین پر سب سے زیادہ ناجائز قبضے کن لوگوں ہیں؟ سب سے زیادہ ناجائز قبضہ زمینوں وقف کی زمینوں پر سرکار کا, دوسرے نمبر پر عام لوگوں کا ہے, اور ان عام لوگوں میں ہمارے مسلمان بھائی بھی شامل ہیں. تو اکثر و بیشتر جو وقف کا کیس چلتا ہے وہ وقف بورڈ اور حکومت کے درمیان یا وقف بورڈ اور حکومت کے زیر اثر کسی کمپنی اور ادارے کے درمیان. حکومت چاہتی ہے کہ وقف بورڈ مقدمہ ہار جائے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقف بورڈ کے ذمہ داروں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ آپ مقدمہ ہارنے کی کوشش کیجیے, آپ ڈاکومنٹ کورٹ میں داخل مت کیجیے, جو وقت ہے حاضری کا آپ اس وقت غیر حاضر ہو جائیے. یہ تو ابھی کی صورتحال ہے. اب سوچئے جب یہ پورا معاملہ کلکٹر کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو ظاہر ہے کہ کلکٹر گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے. کیا اس سے انصاف کی امید کی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی کیس وقف پراپرٹی کے درمیان
اور گورنمنٹ کے درمیان ہو تو وہ گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ کرے گی اور انصاف کے ساتھ مسلمانوں کو ان کا حق دلائے گی. کیا آپ اس کی امید رکھ سکتے ہیں؟ بتائیے، آپ اس کی امید رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے. قانون میں یہ بات کہی گئی، اس بل میں قانون تو بھی نہیں بنا کہ وقف بائی یوزر کو نہیں مانا جائے گا. صرف کسی چیز کے کسی خاص حیثیت سے، ایک زمانے سے، ایک مدت سے استعمال ہوتے رہنے کی وجہ سے اس کو وقف نہیں مانا جائے گا. اس کے لیے ڈاکومنٹ پیش کرنا ہوگا، دستاویز پیش کرنا ہوگا. آپ سوچئے کہ ملک بھر میں کتنی مسجدوں اور قبرستانوں کا دستاویز ہم لوگ پیش کر سکتے ہیں. پہلے تو انگریزوں کے اخیر دور تک تقریباً یہ جو ہم لوگ رجسٹری کرتے ہیں زمینوں کی، اس کا بھی رواج نہیں تھا. زبانی بے ہوتی تھی، لوگ اپنے طور پر لکھ کر دے دیتے تھے. اپنے اپنے گاؤں میں آپ دیکھیے پرانی زمینوں کو، بہت سی زمینیں جو ہے بے لا کلامی کہتے تھے، اس کو صرف زبانی بے ہو جاتی تھی. تو اگر یہ قانون بن جائے تو آپ سوچئے ملک بھر میں کتنی مسجدیں، کتنے قبرستان، کتنی عیدگاہیں اور کتنی ہماری جو مذہبی چیزیں ہیں، اس میں مدارس بھی ہیں، یہ سب خدا نخواستہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. آپ محسوس کیجئے کہ یہ کتنے نقصان کی بات ہے.